واقعی اب فن کے ایسے شاہکار، ایسے نمونے آج کے اس دور میں ذرا کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں، اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کے توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں۔ ہماری محبت ہے، وہ ہمارا وقار ہے، ہماری آن ہے، ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ تشریف لاتے ہیں عمران خان۔ دفتر میں عمران خان، گھر میں عمران خان، ہوٹل میں عمران خان، ٹیلی ویژن پہ عمران خان، اخبار میں عمران خان، سڑک پہ عمران خان، باغوں میں عمران خان۔ آپ اس عمران خان سے پریشان نہیں ہو گئے؟ دیکھیں معین، کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا اسپورٹس مین کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریسیشن ملی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتے رہیں لوگ، قائم رہے۔ اچھا یہ بتائیے، اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے؟ نہیں، کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں۔ کچھ ہیں؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیے، سسپنس یا تو الفریڈ ہچکاک کی فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں، تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میرے خیال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی۔ مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے، لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا؟ نہیں، کرکٹ کسی بھی کرکٹر کا اتنا، خاص طور پہ جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں، اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی۔ تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں، جو اخبار میں ہم نے پڑھا، ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی۔ ہاں، میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی، اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی۔ تو یہ بڑا، مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی انسان کی، خاص طور پہ 35 سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس طرح زبردستی کسی کی منگنی کر دینی، اور خاص طور پہ افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی، اور یہ اس کے آپ کی اردو کمزور ہے عمران، عورت نہیں لڑکی۔ میرا مطلب معین صاحب، میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو 6 منگنیاں کرا چکے ہیں، یہ آپ کو ایک سازش ہے، آپ کو نہیں پتا، اخبار والے آپ کی 11 منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا عمران، آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ، جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے، آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آ گئے؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے، اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو
جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلیئر کو اپنا کیریئر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی. لیکن صدر کا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے. اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے, جاوید میاں کیپٹنسی چھوڑ چکے تھے, اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا. تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا, گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ؟ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے, سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی, اور بجائے اس کے کہ ویسٹ انڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے, ان کا یہی خیال تھا کہ اس سٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ یہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو, بجائے یہ کہ معافی مانگیں کہ اب آپ چھوڑ دیں. فینس کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیو کون کرتا ہے, اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں, 2-3 دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں, اب کوئی سویا ہوا ہو, جگا دیا رات کو 2 بجے کہ جی آپ سے باتیں کرنی ہیں, اس طرح کے. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح بات نہ کریں تو کہتے ہیں آپ بہت روڈ ہیں. ہاں ظاہر ہے, اب اگر کوئی بچہ رات 2 بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. Dentonic with or without brush. کون سے بابا ہیں جن سے آپ مشورہ لیتے ہیں میچ سے پہلے جا کے؟ یہ بس یہ جس طرح منگیاں کروا دیتے ہیں اسی طرح یہ بابے پروڈیوس کر دیتے ہیں. میں تو آج تک کبھی اس طرح کی چیز میں بلیو نہیں کیا. میرا ایمان خدا میں کافی مضبوط ہے, اور مجھے کوئی یہ بابے وغیرہ میں تو کبھی بلیف نہیں رہا. کسی بابے پہ کوئی بلیو نہیں ہے آپ کا. نواز صاحب, پولیس والوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس والے 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں, نہ ان کی صبح ہوتی ہے, نہ دوپہر, نہ شام. تو اس مصروفیت میں سے وقت نکال کے آپ کبھی کرکٹ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, کرکٹ پہ تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, پولیس والے تو عمران, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پولیس کے بارے میں؟ کھل کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری ویسے سمپتھیز ہمیشہ پولیس کے ساتھ رہی ہیں جی. 1973 کے بعد سے آج تک ویسٹ انڈیز میں دنیا کی کوئی ٹیم جیت نہیں سکی, تو آپ یعنی ہماری قومی ٹیم کے جیتنے کے وہاں پر کیا چانسز ہیں آپ کی کپتانی میں؟ اسے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیم کی بھی چانس ہے تو وہ پاکستان ٹیم کی ہے. عبدالستار ایدھی صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے آپ کے ایک فین کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے, وہ اپنا گھر ہے صاحب کا وہاں پر آج کل مقیم ہے, اور یہ سنجیدہ بات ہے, اس میں کوئی یہ واقعہ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میرے میں عمران خان کی روح آتی ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو, میں نے چھوڑ دیا ہے. میں اگر خواب کی بات ہے تو وہ تو ہمارے لوگوں کو کیا کیا خواب آ چکی ہیں. اب کئی ہماری ٹیم کے لڑکوں کو یہ بھی خواب آ گئی تھی کہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ہم. تو یہ تو میرے خیال میں انہیں کسی سائیکائٹرسٹ کو بھیجنا چاہیے. جہاں تک ایدھی صاحب کا, ویسے میں یہ آپ نے ان کی مینشن کی, ان کا میں بہت بڑا فین ہوں, اور میرے خیال میں بہت ہی گریٹ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے, غریبوں کے لیے اتنا زیادہ کیا. انیتا, آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے؟ نہیں. پھر کس سے دلچسپی ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ خواتین کی بھی کرکٹ کی کوئی ٹیم ہونی چاہیے؟ نہیں, مجھے کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کرکٹ میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں جی. عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ میں نے کرکٹر میں نہیں کہا, میں نے کہا کرکٹ میں دلچسپی نہیں. میں
मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं, बात जरा देर में समझ सका। क्रिकेट के हवाले से एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको कहा यह जाए कि उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले उर्दू की कमेंट्री शुरू की क्रिकेट के लिए। हम सबका जाना पहचाना नाम, मशहूर व मारूफ शख्सियत तशरीफ लाते हैं कमेंटेटर सहाफी जनाब मुनीर हुसैन। ये तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि माइक नजदीक कर लें, क्योंकि जब आप लोग माइक को पकड़ते हैं तो फिर अल्लाह ही छुड़वाता है आपसे माइक्रोफोन। ये सही, आज भी ऐसा ही होगा ना। अच्छा ये बताइए, आपको उर्दू कमेंट्री करने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में भी सबसे पहले पाकिस्तान में, यानी बर्रे सगीर में सबसे पहले, बर्रे सगीर में सबसे पहले उर्दू कमेंट्री शुरू की। आप एडिटर भी हैं, कमेंट्रेटर भी हैं और सहाफी भी हैं। पाकिस्तान के पहले 3 in 1 हैं आप। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सारा काम अच्छा लगता है। क्या ये सही, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मैच को बर्बाद करने में कमेंट्रेटर का बड़ा हाथ होता है? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है कि मैच को हम लोग बर्बाद नहीं करते। बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो फील्ड में 11 फील्डर, 2 बैट्समैन और 2 अंपायर। आपकी दरअसल इमरान खान से है बहुत अच्छी दोस्ती। हाँ बेशक। और जब आप इनके बारे में कमेंट्री करते हैं तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। क्या दोस्ती का ख्याल आ जाता है उस वक्त? अरे मोइन साहब, इमरान के पीछे तो पूरी कौम जज्बाती है। रिटायरमेंट की तो पूरी कौम जज्बाती बन गई। आप आज इतने जज्बाती हैं कि मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं इमरान की वजह से। आप बहुत खूब अंग्रेजी बोल रहे हैं आजकल दरमियान। माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आप भी। इमरान आपके बड़े दोस्त हैं, कुछ इमरान से आप पूछना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि ये फिल्मों में काम करें। अरे साहब, ये कैसे काम कर सकते हैं? ये तो मुस्कुराते भी बहुत मुश्किल से हैं। भाई, मुल्क में आर्ट फिल्में भी तो बनती हैं, तो आप जरा पूछते हैं इमरान से। नहीं मुनीर भाई, आपको पता है कि हमने एक क्रिकेटर दे चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मोहसिन खान, और 2 की जगह मुझे मुश्किल ही लग रही है। और अभी ये भी नहीं पता कि वो कितने कामयाब होते हैं। तो पहले जरा उनकी कामयाबी तो देखें आप। अच्छा, फर्ज करें वो कामयाब हो गए, हिट हो गए, बस फिर वो बहुत एक काफी है फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, फिर भी एक काफी है। जी बिल्कुल। आइए, आपको कुछ जब हंसने हंसाने की बात हो रही है तो हम आपकी मुलाकात यस्सर नौसर के 2 मारूफ किरदारों से करवाते हैं। तशरीफ ला रही हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। आफरीन, आफरीन, आफरीन। आई जी। आई जी, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आई जी साहब तशरीफ फरमाए?